فگر تو تمہارا نہ ہونے کے برابر ہے۔ نہ جانے کیا دیکھ کر میری ماں نے تمہیں پسند کیا۔ داور کے لہجے میں حقارت تھی۔ رانیہ ایک دبلی پتلی زیرو فگر کی حامل خوبصورت لڑکی تھی، جبکہ داور کو بھرے بھرے جسم والی لڑکیاں پسند تھی۔ سہاگرات میں ہی داور اس کے نسوانی حسن سے محروم جسم کو دیکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ رانیہ جو پہلے ہی احساس کمتری کا شکار تھی، پوری رات روتی رہی۔ ولیمے والے دن اس کی روئی آنکھیں دیکھ داور کو اس پر بے اختیار پیار آیا تھا۔ دوسری رات اسے میکے نہ جانے دیا، بلکہ ایک خاص جڑی بوٹیوں والا تیل لے آیا۔ تم پر محنت کرنی پڑے گی مجھے، اس چھوٹی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے سرخ رنگ کے کامدار عروسی جوڑے میں ملبوس رانیہ بیڈ کے بالکل بیچوں بیچ بیٹھی گھبراہٹ سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی گلاب اور موتیے کی تیز خوشبو اس کے دل کی دھڑکنوں کو مزید بڑھا رہی تھی۔ آج اس کی سہاگرات تھی، لیکن اس کے چہرے پر خوشی کی بجائے ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے آنے والے لمحات سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور داور کمرے میں داخل ہوا۔ بلیک کلر کی شیروانی میں ملبوس داور بے حد وجیحہ اور پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور رانیہ کے برابر میں بیٹھ گیا۔ رانیہ نے حیا سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ داور نے مسکراتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں سے رانیہ کا گھونگھٹ اٹھایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں تھم گئی۔ سرخ جوڑے اور بھاری جویلری میں رانیہ کا دودھیا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی بادامی آنکھیں اور ستوا ناک داور کو پل بھر میں اپنا سحر میں جگڑنے کے لیے کافی تھی۔ داور کے دل میں رانیہ کے لیے محبت اور ستائش کا ایک طوفان امڈ آیا۔ رانیہ، تم واقعی بہت خوبصورت ہو، بالکل کسی پری جیسی، داور نے انتہائی مخمور اور مدھم آواز میں کہتے ہوئے رانیہ کا چہرہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوا۔ تمہیں تو چھوتے ہوئے بھی احتیاط کرنی پڑے گی، بالکل نازک سی گڑیا جیسی ہو۔ رانیہ کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی اور اس کے گال شرم سے مزید سرخ ہو گئے۔ داور نے آہستہ آہستہ رانیہ کے قریب ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے رومانس کا آغاز کیا۔ وہ جیسے اسے دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا۔ وہ رانیہ کی خوبصورتی کے سحر میں پوری طرح گرفتار ہو چکا تھا اور محبت کے ان خوبصورت لمحات کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ داور نے رانیہ کو اپنے حصار میں لینے کے لیے جیسے ہی اسے قریب کیا اور بھاری دوپٹے کے نیچے سے اس کے وجود کو چھوا تو اچانک اس کے ہاتھ رک گئے۔ داور کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اسے رانیہ کے وجود کی ساخت کو محسوس کرنے کے لیے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو اسے بھاری کڑھائی والے لباس کے نیچے صرف ہڈیاں محسوس ہوئیں۔ رانیہ کا فگر بالکل سپاٹ تھا، جیسے کسی ہینگر پر کپڑا لٹکا دیا گیا ہو۔ داور نے ایک جھٹکے سے رانیہ کو خود سے دور کیا اور بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش کی جگہ شدید کوفت اور غصے نے لے لی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے رانیہ؟ داور کی آواز میں غصے کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ رانیہ جو پہلے ہی اپنے وجود کو لے کر احساس کمتری کا شکار تھی، داور کے اس اچانک رویے سے بری طرح سہم گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ داور نے غصے سے سارے پھول نوچ ڈالے اور کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ میں نے ایک مکمل عورت سے شادی کی ہے یا کسی 13-14 سال کی سوکھی سڑی بچی سے؟ تمہارا تو وجود ہی غائب ہے آگے سے، بالکل سپاٹ ہو۔ داور کے یہ تلخ الفاظ رانیہ کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگے۔ وہ بیڈ پر سمٹ گئی اور اس کا وہ پرانا خوف سچ ثابت ہو گیا، جس کا ذکر اس نے شادی سے پہلے اپنی بڑی بہن عنایا سے کیا تھا، جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے سپاٹ وجود پر رویا کرتی تھی اور انٹرنیٹ پر ہربل دوائیاں تلاش کرتی تھی۔ داور کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ رانیہ کے معصوم چہرے کو دیکھتا تو متاثر ہوتا، لیکن اس کے سپاٹ وجود کو دیکھ کر اس کے اندر کراہت اور شدید مایوسی چھا گئی، جو ان دنوں کی زندگی میں ایک بڑا طوفان لانے والی تھی۔
آپ پلیز مجھے طلاق دے دیں، میں آپ کے قابل نہیں۔ لمحہ بھر میں سسکیاں بھرتے وہ داور کے سامنے رونے لگی جو شادی کی پہلی رات اس کے اس عجیب مطالبے پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کالج میں شاندار فنکشن تھا، وہ ساری دوستیں مل کر خوب انجوائے کر رہی تھی۔ یار زویا، یہ سوٹ تم نے کہاں سے لیا؟ بہت زبردست فٹنگ ہے اس کی۔ سحر نے اپنی سہیلی کی قمیض کے بازو کو چھوتے ہوئے تعریف کی۔ زویا نے فخر سے اپنے دوپٹے کو کندھے پر سیٹ کیا۔ یہ میں نے ایک اچھے برانڈ سے لیا ہے، لیکن فٹنگ میں نے اپنے ٹیلر سے کروائی ہے۔ پتہ ہے تمہیں، مجھے اب اسمال سائز ٹائٹ ہونے لگا ہے، اس لیے میڈیم لیا تھا۔ مما کہتی ہیں اب تم بڑی ہو رہی ہو ماشاءاللہ، جسم بھر رہا ہے تو کپڑے ذرا کھلے پہنا کرو۔ سب لڑکیاں ہنس پڑی۔ رانیہ خاموشی سے اپنا جوس پی رہی تھی۔ وہ سب کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن تھی۔ اور تم سناؤ رانیہ؟ اچانک سحر کا رخ اس کی طرف ہوا۔ تم آج کل کون سے درزی سے کپڑے سلوا رہی ہو؟ تمہارے کپڑے ہمیشہ اتنے ڈھیلے کیوں ہوتے ہیں؟ رانیہ ہڑبڑا گئی۔ وہ مجھے ڈھیلے کپڑے ہی پسند ہیں، کمفرٹیبل رہتے ہیں۔ کمفرٹیبل تو ٹھیک ہے، لیکن یار تم کچھ کھایا پیا کرو، زویا نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، جو رانیہ کو نشتر کی طرح لگی۔ تمہارا چہرہ اتنا پیارا ہے ماشاءاللہ، کسی گڑیا جیسی ہو، لیکن جسم دیکھو تو لگتا ہے ہینگر پر کپڑے لٹکے ہیں۔ بالکل سپاٹ ہے۔ آگے سے لڑکیاں کالج جا کر نکھرتی ہیں، تم تو سکڑتی جا رہی ہو۔ ہاں نا، دوسری لڑکی نے لقمہ دیا۔ میری چھوٹی بہن جو 8ویں کلاس میں ہے، وہ بھی اب ماشاءاللہ تم سے زیادہ ہیلدی لگتی ہے۔ تم گھر میں کچھ کھاتی نہیں ہو کیا؟ رانیہ نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ کھاتی تو ہوں، بس لگتا نہیں ہے۔ اس دن وہ گھر آئی تو سیدھا آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ وہ پہلا دن تھا جب اس نے خود کو تنقیدی نظروں سے دیکھا تھا۔ زویا ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کی تمام سہیلیاں جو کل تک اس کے ساتھ اسکول میں بچیوں جیسی تھی، اب مکمل لڑکیاں لگتی تھی۔ ان کے وجود میں نسوانیت کے وہ تمام خم اور ابھار نمایاں ہو رہے تھے جو جوانی کا حسن ہوتے ہیں، اور وہ ویسی ہی تھی جیسی میٹرک میں تھی، سیدھی، اسپاٹ اور کمزور سی۔ اس نے اسی شام ہمت جمع کی اور باورچی خانے میں اپنی ماں فہمیدہ بیگم کے پاس جا پہنچی۔ وہ برتن دھو رہی تھی۔ امی، رانیہ نے ہچکچاتے ہوئے پکارا۔ ہاں بیٹا، کیا ہوا؟ چائے چاہیے؟ فہمیدہ بیگم نے مڑ کر دیکھا۔ نہیں امی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ فہمیدہ بیگم نے صابن والے ہاتھ دھوئے اور دوپٹے سے پہنچتے ہوئے اس کے قریب آئیں۔ کیا بات ہے رانی، خیریت تو ہے؟ کسی نے کالج میں کچھ کہا؟ نہیں، کالج میں تو نہیں۔ رانیہ نے اپنی کلائیوں کو مسلا۔ امی، آپ کو نہیں لگتا میں بہت زیادہ کمزور ہوں؟ فہمیدہ بیگم مسکرا دی۔ لو بھلا، یہ بھی کوئی پریشانی کی بات ہے؟ تم تو میری نازک سی گڑیا ہو، ابھی عمر ہی کیا ہے تمہاری؟ بڑھنے کی عمر ہے، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ امی، سب لڑکیاں بڑھ رہی ہیں، صرف میں ہی نہیں بڑھ رہی۔ رانیہ کی آواز میں شکایت تھی۔ میری سب فرینڈز مجھ سے کتنی ہیلدی لگتی ہیں، ان کے کپڑے ان پر کتنے اچھے لگتے ہیں، میں تو بالکل لڑکوں جیسی سیدھی لگتی ہوں۔ نہ میرا سائز بڑھ رہا ہے نہ وزن۔ فہمیدہ بیگم نے پیار سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ بیٹا، ہر انسان کا جسم الگ ہوتا ہے۔ تم اپنے ننیھال پر گئی ہو، وہاں سب لڑکیاں ایسی دبلی پتلی اور لمبی ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، لوگ موٹا ہونے سے ڈرتے ہیں اور تم پتلی ہو۔ شادی ہوگی تو خود ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت کے ساتھ ساتھ گرو ہو جاتی ہے۔ تم بس کھانا وقت پر کھایا کرو۔ لیکن امی، رانیہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ مسئلہ صرف پتلا ہونا نہیں ہے، مسئلہ نسوانیت کی کمی ہے۔ وہ نشو نما ہے جو ایک لڑکی کو عورت بناتی ہے۔ لیکن شرم آڑے آ گئی۔ وہ ماں سے کھل کر ان اعضاء کے بارے میں کیسے بات کرتی جن کا نام لیتے ہوئے بھی اسے جھجک آتی تھی؟ ماں کی تسلی سے اس کا دل نہیں بھرا۔ وہ جان گئی تھی کہ امی اسے بچی سمجھ کر ٹال رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی جنگ اکیلے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد کے 2 سال عجیب ذہنی اذیت میں گزرے۔ اسے یاد آیا جب ایک بار اس کی شادی شدہ بہن انایا اس کے گھر رہنے آئی تھی۔ انایا، آپا تم خود دیکھو نا، یہ کیا ہے، میں اس میں کیسی لگ رہی ہوں؟ رانیہ کی آواز میں جھنجھلاہٹ اور روحانسا پن اس قدر نمایاں تھا کہ بیڈ پر ٹانگیں پسارے ڈرائی فروٹ سے لطف اندوز ہوتی موبائل چلا رہی تھی۔ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ رانیہ ڈریسنگ ٹیبل کے قدادم آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔
اس نے اپنی ڈھیلی ڈالی قمیض کو دونوں ہاتھوں سے کمر کی جانب کھینچ کر ٹائٹ کیا ہوا تھا تاکہ وہ اپنے وجود کی ساخت کو بغور دیکھ سکے۔ شیشے میں ابھرنے والا عکس، جس کی دودھیا رنگت، ستواں ناک اور بڑی بڑی بادامی آنکھیں کسی کو بھی پل بھر میں گھائل کرنے کے لیے کافی تھی، لیکن رانیہ کی نظریں اپنے چہرے پر نہیں بلکہ اپنے اسپاٹ وجود پر جمی تھی۔ کیا ہوا رانیہ، تم پھر شروع ہو گئی؟ عنایا نے میگزین ایک طرف رکھا اور گہرا سانس لے کر بیڈ سے اتری۔ وہ جانتی تھی کہ اپنی چھوٹی بہن کا یہ روز کا معمول ہے۔ شروع نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ رانیہ نے آئینے میں اپنے عکس کو گھورتے ہوئے شرٹ کو مزید سختی سے پیچھے کی طرف کھینچا۔ تو میری طرف دیکھو عنایا، آپا خدا کے لیے سچ سچ بتاؤ، کیا میں تمہیں کہیں سے بھی 21 سال کی لڑکی لگتی ہوں؟ کہیں سے بھی لگتا ہے کہ اگلے چند ماہ میں میری شادی ہونے والی ہے؟ عنایا اپنی بہن کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ رانیہ، تم بلا وجہ خود کو اذیت دیتی ہو۔ ماشاء اللہ اتنی پیاری ہو تم، چاند جیسا چہرہ ہے تمہارا۔ سب لڑکیاں رشک کرتی ہیں تمہاری خوبصورتی پر۔ کون سی خوبصورتی عنایا آپا؟ صرف چہرے کی؟ رانیہ نے جھٹکے سے عنایا کا ہاتھ ہٹایا اور دوبارہ آئینے کی طرف مڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ لوگ صرف چہرہ دیکھتے ہیں، لیکن میں تو پورا وجود دیکھتی ہوں نا۔ میں جب کپڑے پہنتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہینگر پر لٹکے ہوئے ہیں۔ مجھے نسوانیت کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ تم دیکھو میرا فگر، دیکھو، بالکل اسپاٹ ہے، کوئی بھی ابھار نہیں۔ نسوانی حسن کی کمی نے میرے وجود کو ادھورا کر دیا ہے۔ ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے میں 21 سال کی نہیں بلکہ کوئی 13-14 سال کی بچی ہوں جس کی ابھی گروتھ رک گئی ہو۔ اسے اپنی قمیض کو ڈھیلا چھوڑ دیا جو اس کے دبلے پتلے جسم پر ایک بوری کی طرح لٹک گئی۔ دیکھا تم نے؟ کتنا آکورڈ لگتا ہے۔ میں کوئی بھی اسٹائلش سوٹ نہیں پہن سکتی، کوئی ویسٹرن ڈریس مجھ پر نہیں جچتا۔ مجھے ہر وقت ڈھیلے کپڑے پہننے پڑتے ہیں تاکہ اپنی کمزوری چھپا سکوں۔ یہ احساس مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ عنایا نے بیزاری اور ہمدردی ملی جلی کیفیت میں سر ہلایا۔ تم پاگل ہو قسم سے۔ آج کل کی تو لڑکیاں سلم اور سمارٹ ہونے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، جم جاتی ہیں، ڈائٹنگ کرتی ہیں، اور ایک تم ہو کو اپنے قدرتی دبلے پن کو لے کر رو رہی ہو۔ سمارٹ ہونے اور سوکھا ہونے میں فرق ہوتا ہے عنایا آپا۔ رانیہ کی آواز اونچی ہو گئی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ سمارٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جسم میں کوئی خم، کوئی لچک، کوئی بھراؤ ہی نہ ہو۔ سمارٹ لڑکیاں بھی بھرپور ہوتی ہیں، لیکن میں تو بالکل لکڑی کی طرح سیدھی ہوں۔ مجھے شیشے میں اپنا آپ دیکھ کر کوفت ہوتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ عنایا بھی اپنی بہن کے پاس بیٹھ گئی۔ اچھا میری بات سنو۔ عنایا نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے نا؟ ہو چکی ہے نا؟ رانیہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ کس سے ہوئی ہے؟ داور سے۔ اور داور کون ہے؟ تمہارا کزن ہے، اس نے تمہیں بچپن سے دیکھا ہے، اس نے تمہیں پسند کیا ہے، تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ اگر اسے تم میں کوئی کمی لگتی، اگر اسے تمہارا یہ دبلا پن برا لگتا تو وہ رشتہ کیوں بھیجتا؟ اسے تم ویسی ہی پسند ہو جیسی تم ہو۔ رانیہ نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہی تو تم نہیں سمجھ رہی ہو عنایا پا۔ منگنی ہو گئی ہے بے شک، لیکن منگنی کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے۔ داور نے مجھے دیکھا ہے، لیکن شاید اس نے کبھی غور نہیں کیا، یا شاید وہ ابھی صرف میرے چہرے کی خوبصورتی سے متاثر ہے۔ لیکن شادی کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے لہجے میں ایک انجانا خوف دہرایا۔ شادی کے بعد جب وہ مجھے دیکھے گا، جب ہم ساتھ ہوں گے، وہ کیا سوچے گا؟ وہ تو مایوس ہو جائے گا نا۔ کوئی بھی مرد ایسی بیوی تو نہیں چاہتا جو دکھنے میں بچی لگے، اسے بھی تو ایک مکمل عورت چاہیے ہوگی نا۔ میں کیسے سامنا کروں گی اس کا؟ میں اس احساس کمتری کے ساتھ دلہن کیسے بن سکتی ہوں عنایا آپا؟ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر ہی پسینے آ جاتے ہیں کہ میں شادی کے جوڑے میں کیسی لگوں گی۔ بالکل کسی تنکے پر بھاری بھرکم کڑھائی والا کپڑا ڈال دیا گیا ہو۔ عنایا نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ تم بہت زیادہ سوچ رہی ہو رانیہ، اور غلط سوچ رہی ہو۔ مگر مرد اگر محبت کرتا ہو تو اسے یہ چیزیں ثانوی لگتی ہیں۔ داور تم سے محبت کرتا ہے، اور ویسے بھی شادی کے بعد جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں۔
تم خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گی، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا تم نے بنا لیا ہے۔ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ رانیہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں ایسے شادی نہیں کر سکتی۔ میں شرمندگی کے ساتھ داور کے سامنے نہیں جا سکتی۔ ساری زندگی اس کی آنکھوں میں وہ ستائش نہ دیکھ پانا جس کی ایک عورت حقدار ہوتی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ داور کی بیوی تو بالکل سوکھی سڑی ہے۔ آگے سے اسپاٹ ہے۔ اور وہ اٹھی اور تیزی سے اپنی دراز کی طرف بڑھی۔ وہاں سے اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور تیزی سے اسکرین پر انگلیاں چلانے لگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا عنایا آپا، میں اب ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھوں گی۔ عنایا تشویش سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ تم کیا کرنے والی ہو؟ رانیہ نے موبائل کی اسکرین عنایا کے سامنے کی۔ اس پر ایک اشتہار کھلا ہوا تھا جس میں بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، صرف 3 ماہ میں اپنے وجود کو دلکش اور بھرپور بنائیں، ہربل کورس شرطی علاج۔ یہ دیکھو، رانیہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کل میں نیٹ پر سرچ کر رہی تھی تو مجھے یہ حکیم صاحب کا پیج ملا۔ ان کے ریویوز بہت اچھے ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کا مجون اور کچھ گولیاں دیتے ہیں۔ 3 ماہ کا کورس ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے وزن بھی بڑھتا ہے اور جسم میں نسوانی حسن میں تبدیلیاں آتی ہیں جو ایک لڑکی کو خوبصورت بناتی ہیں۔ میں یہ منگوا رہی ہوں۔ عنایا نے اسکرین پر نظر ڈالی اور پھر خوفزدہ ہو کر موبائل رانیہ کے ہاتھ سے چھین لیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو رانیہ، دماغ خراب ہو گیا تمہارا۔ عنایا تقریباً چلائی۔ اس میں پاگل پن کی کیا بات ہے؟ یہ ہربل ہے، دیسی دوا ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، رانیہ نے دفاعی انداز میں کہا اور موبائل واپس لینے کی کوشش کی۔ عنایا نے اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ جھٹک دیا۔ خبردار جو تم نے ایسا کچھ بھی کیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ حکیم اور یہ اشتہاری ڈاکٹرز کیا بیچتے ہیں؟ یہ سب فراڈ ہوتا ہے رانیہ۔ ان دوائیوں میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، بھاری مقدار میں کیمیکلز ہوتے ہیں۔ یہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی بجائے برباد کر دیں گے۔ تمہیں ویسے ہی ہر چیز میں کیڑے نکالنے کی عادت ہے رانیہ۔ رانیہ چڑھ گئی۔ تم تو خود پرفیکٹ ہو نا، تمہارا جسم تو بھرا ہوا ہے، تمہیں کیا پتہ مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ مجھے بس یہ کورس کرنے دو، 3 مہینے کی تو بات ہے، شادی میں ابھی 4 ماہ باقی ہیں۔ اگر میں تھوڑی بہتر ہو گئی تو میرا کانفیڈنس واپس آ جائے گا۔ کانفیڈنس کے چکر میں تم اپنی صحت گوا بیٹھو گی۔ عنایا اب سنجیدگی سے غصے میں تھی۔ وہ کھڑی ہو کر رانیہ کے سامنے دیوار بن گئی۔ دیکھو رانیہ، میں تمہاری سگی بڑی بہن ہوں۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ ان دوائیوں سے ہارمونل انبیلنس ہو جاتا ہے، چہرے پر غیر ضروری بال آ جاتے ہیں، گردے خراب ہو سکتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ تم ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑ جاؤ گی۔ خدا کے لیے عقل سے کام لو۔ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بے بسی سے بیڈ پر گر گئی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ مر جاؤں؟ وہ سسک پڑی۔ تمہیں میری تکلیف کا اندازہ نہیں ہے عنایا آپا۔ ہر فنکشن میں، ہر پارٹی میں جب میں تیار ہوتی تو مجھے پیڈز برا کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مجھے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ کل کو جب میری شادی ہوگی تو میں یہ مصنوعی سہارے تو استعمال نہیں کر سکوں گی نا۔ تب حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ میں وہ شرمندگی برداشت نہیں کر سکتی عنایا آپا، مجھے یہ رزق لینے دو، پلیز مجھے مت روکو۔ عنایا کا دل اپنی بہن کی سسکیاں سن کر پسیج گیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ رانیہ کی حمایت نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اور اسے اپنے گلے لگا لیا۔ میری جان، میں تمہاری تکلیف سمجھتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ معاشرہ اور لوگوں کی باتیں کتنا دکھ دیتی ہیں، لیکن یقین کرو یہ راستہ غلط ہے۔ شارٹ کٹ ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تمہیں وزن بڑھانے کی ضرورت ہے، تمہیں نسوانی حسن کو ابھارنا ہے، تو ہم کسی اچھے نیوٹریشنس کے پاس چلتے ہیں۔ ہم ڈائٹ پلان لیتے ہیں، ہم فٹنس ٹریننگ شروع کرتے ہیں، ہیلدی طریقے سے یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ حکیموں کی پوڑیاں اور یہ نامعلوم دوائیاں ہرگز نہیں۔ میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی۔ کل کو اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اور داور، وہ تو مجھے جان سے مار دے گا کہ میں نے اپنی بہن کو روکا کیوں نہیں، کیونکہ میں تمہاری بڑی بہن ہوں نا۔ رانیہ نے عنایا کے کندھے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور چہرے پر ضد کے آثار ابھی بھی نمایاں تھے۔ ڈائٹ سے کچھ نہیں ہوتا عنایا آپا، میں سب کر کے دیکھ چکی ہوں۔ میں نے کیلے کھائے، دودھ پیا، سب کچھ کیا۔
میری باڈی ٹائپ ہی ایسی ہے کہ مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوتا، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سالوں انتظار کروں۔ مجھے ابھی رزلٹ چاہیے، مجھے شادی سے پہلے خود کو بدلنا ہے۔ اس نے عنایا کے ہاتھ سے اپنا موبائل واپس کھینچ لیا۔ تم منع کرتی رہو لیکن میں مجبور ہوں۔ میں وہ دوائی آرڈر کروں گی، لیکن میں بیمار ہوتی ہوں تو ہو جاؤں، لیکن میں یہ طعنہ اور یہ نظریں مزید برداشت نہیں کر سکتی کہ ہائے بیچاری کتنی اسمارٹ ہے۔ رانیہ، عنایا نے سختی سے اسے پکارا، ضد مت کرو، ہارمونز کا مسئلہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ شادی کے بعد تمہیں ماں بننا ہے، اپنی فیملی شروع کرنی ہے۔ اگر ان الٹی سیدھی دوائیوں سے تمہارے اندرونی نظام میں خرابی ہو گئی تو پھر کیا کرو گی؟ پھر تو داور اور اس کے گھر والے واقعی تمہیں باتیں سنائیں گے۔ تم ایک معمولی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا رہی ہو۔ رانیہ خاموش ہو گئی۔ عنایا کی یہ بات سیدھی اس کے دل پر لگی تھی۔ ماں بننے کا حوالہ ایک لمحے کے لیے اسے لرزا گیا تھا، لیکن شیشے میں نظر آنے والا اپنا اسپاٹ سینہ اس خوف پر حاوی ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک جنگ چل رہی تھی، ایک طرف اپنی بہن کی منطقی باتیں اور دوسری طرف اس کی اپنی شدید خواہش کہ وہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح مکمل اور پرکشش نظر آئے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن اور تناؤ پھیل گیا تھا۔ تم جاؤ عنایا، آپا، رانیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ میں تھوڑی دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جاؤں گی جب تک تم مجھ سے وعدہ نہیں کرتی کہ تم وہ دوائی نہیں منگواؤ گی۔ عنایا اپنی جگہ پر جمی رہی۔ رانیہ پلٹی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ میں وعدہ نہیں کر سکتی کیونکہ تم میری جگہ نہیں ہو۔ تم نہیں جانتی کہ جب رشتہ داروں کی محفل میں کوئی آنٹی کہتی ہیں کہ ارے رانیہ کچھ کھایا پیا کرو، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہو تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ تم نہیں جانتی کہ جب میں شاپنگ پر جاتی ہوں اور سیلز گرل مجھے کہتی ہے کہ میڈم یہ سائز آپ کو بڑا ہوگا، آپ کڈ سیکشن ٹرائی کریں، تو مجھے زمین میں گڑ جانے کا دل کرتا ہے۔ یہ صرف خوبصورتی کی بات نہیں ہے عنایا آپا، یہ میری عزت نفس کا معاملہ ہے۔ عنایا خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس رانیہ کے ان جذباتی دلائل کا کوئی منطقی جواب تو تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس وقت رانیہ کسی منطق کو سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عنایا نے ہار مانتے ہوئے سانس خارج کیا۔ تم اکیلی رہو، سوچو، لیکن پلیز کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچنا کہ یہ عارضی خوبصورتی تمہاری صحت سے زیادہ اہم ہے۔ میں کل آؤں گی، تب ہم دوبارہ بات کریں گے۔ عنایا کمرے سے نکل گئی اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ رانیہ وہی کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دوبارہ آئینے کے سامنے آئی۔ اس نے اپنی کلائی کو مٹھی میں بھیجا جو اتنی پتلی تھی کہ انگلیاں آسانی سے مل گئیں۔ پھر اس نے موبائل سکرین پر جگمگاتے ہوئے اس اشتہار کو دیکھا جو اسے امید کی ایک کرن لگ رہا تھا۔ مجھے یہ کرنا ہی ہوگا، اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اپنی شادی والے دن ایک کمزور بچی نہیں بلکہ ایک مکمل اور حسین عورت نظر آؤں گی۔ عنایا آپا نہیں سمجھے گی، کوئی نہیں سمجھے گا کہ میں کیسا محسوس کرتی ہوں۔ اس سے کانپتے ہاتھوں سے آرڈر ناؤ کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے دل کی دھڑکنیں گونج رہی تھی جو اسے آنے والے کسی انجانے خطرے سے خبردار کر رہی تھی، مگر اس نے اپنی سماعتوں کو بند کر لیا۔ رات کا وقت تھا اور رانیہ ایک شیشی ہاتھ میں لیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ عنایا نے پوچھا جو ابھی باتھ روم سے نکلی تھی۔ رانیہ نے جلدی سے شیشی چھپانے کی کوشش کی، لیکن عنایا نے دیکھ لیا تھا۔ دکھاؤ مجھے۔ زیتون کا تیل ہے، تم سر میں تیل لگا رہی ہو؟ لاؤ میں لگا دوں۔ نہیں، سر میں نہیں، وہ آپا، رانیہ نے نظریں جھکا لی۔ وہ میں نے انٹرنیٹ پر پڑھا تھا کہ زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے گروتھ ہوتی ہے۔ عنایا ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر سمجھ گئی کہ اشارہ کس طرف ہے۔ وہ رانیہ کے پاس بیٹھ گئی۔ رانیہ، تم ابھی تک اسی چکر میں پڑی ہو؟ عنایا نے افسوس سے کہا۔ کتنی بار سمجھایا ہے کہ یہ سب قدرتی ہوتا ہے، ان ٹوٹکوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تم نہیں سمجھو گی آپا۔ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہارا سائز بہتر اور میرا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ مجھے نکلی ہونے کا احساس مارے ڈالتا ہے۔ میں کالج میں دوپٹہ سینے پر پھیلائے رکھتی ہوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ نیم گرم دودھ، کیلے، کھجوریں
سب ٹرائی کیا، یہاں تک کہ دوستوں کے کہنے پر دیسی جڑی بوٹیوں کے شربت بھی پیے کہ شاید تاثیر بدلے اور جسم بھر جائے، لیکن نتیجہ ہمیشہ زیرو نکلا۔ دیکھو رانیہ، انایا نے اسے سمجھایا، خوبصورتی صرف جسمانی بناوٹ کا نام نہیں ہے۔ تمہارا فیس کٹ اتنا پیارا ہے کہ کسی کی نظر ہی نہیں ہٹتی۔ کیوں خود کو اذیت دیتی ہو؟ کیونکہ چہرہ صرف تصویر کے لیے ہوتا ہے انایا، زندگی گزارنے کے لیے پورا وجود چاہیے ہوتا ہے، رانیہ نے تلخی سے کہا تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جس نے اس کی رہی صحیح ہمت توڑ دی۔ داور کا رشتہ، ڈرائنگ روم میں خاندان کے سب لوگ جمع تھے، مٹھائیاں بٹ رہی تھی، مبارکبادوں کا شور تھا۔ رانیہ کونے والے صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی، گلابی رنگ کا جوڑا پہنے جو اس نے خاص طور پر ڈھیلا سلوایا تھا تاکہ اس کا اسپاٹ سینہ نمایاں نہ ہو۔ مبارک ہو بھابھی، ایک آنٹی نے رانیہ کے سانس کو گلے لگایا۔ لڑکی تو ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ داور بیٹا بہت خوش قسمت ہے، ہاں بس ذرا کمزور ہے، دوسری آنٹی نے رانیہ کو سر تا پیر دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ لیکن خیر، آج کل کی لڑکیاں ڈائٹنگ کر کے ایسے ہی ہو گئی ہیں، شادی کے بعد بھر جائے گی، فکر نہ کرے۔ یہ جملہ رانیہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ شادی کے بعد بھر جائے گی، یہ جملہ پچھلے 5 سالوں سے سن رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی یہ جھوٹ ہے۔ اس کے جسم میں وہ فطری تبدیلی ہی نہیں آ رہی تھی جو فرق لاتی، وہ شاید ہمیشہ ایسی ہی رہنے والی تھی۔ جب سب مہمان چلے گئے اور وہ اپنے کمرے میں آئی تو انایا بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ مبارک ہو میری پیاری دلہن، انایا نے خوشی سے اسے گلے لگایا۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا تمہارے نصیب بہت اچھے ہیں، داور بھائی جیسا لڑکا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، پڑھا لکھا، خوبصورت اور خاندان کا اپنا دیکھا بالا ہے۔ رانیہ نے خود کو انایا کی گرفت سے آزاد کیا اور اسے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کا نام و نشان نہیں تھا۔ تم خوش نہیں ہو؟ انایا نے حیرت سے پوچھا۔ خوش؟ رانیہ نے ایک سر دابری۔ میں خوفزدہ ہوں آپا، میں بہت خوفزدہ ہوں۔ کس بات کا خوف؟ انایا اس کے سامنے قالین پر بیٹھ گئی۔ داور کا، رانیہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تم نے دیکھا نہیں وہ کتنا ہینڈسم ہے، اس کا قد، اس کی جسامت، وہ ایک مکمل مرد ہے، اور میں اس کے سامنے کیسی لگوں گی؟ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ انایا نے سر تھام لیا۔ وہ اپنی اس بے وقوف بہن کو کیسے سمجھاتی کہ شادی کے بعد مرد کی قربت سے یہ 0 سائز بھی 40 ہو جاتا ہے، اگر شوہر سمجھنے والا اور محبت کرنے والا ہو تو۔ اب یہاں پر بیٹھی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ نہیں منانی مجھے تمہارے ساتھ یہ رات، بہتر ہے کہ اس لہنگے کو سنبھالو اور جا کر چینج کر لو۔ میرا سارا موڈ خراب ہو چکا ہے، میری آج کی رات کے جتنے میں نے سپنے سجا رکھے تھے سب کچھ ملیامٹ ہو چکا ہے، صرف اور صرف تمہارے اس فگر کی وجہ سے۔ حد ہے، مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ تم اندر سے ایسے دکھتی ہو۔ داور کے الفاظ اس کے دل پر خنجر کی طرح چل رہے تھے۔ وہ وہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ پچھلے 5 سال سے وہ یہی سوچ کر خود کو بدلنا چاہتی تھی۔ کیا کچھ نہیں کھایا تھا اس نے، کیسی کیسی ہربل پروڈکٹس تھیں جو اس نے استعمال نہیں کی تھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ رہ رہ کر اسے اپنی بہن پر غصہ آ رہا تھا جس نے اس کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دیا تھا، الٹا ٹال دیا کرتی تھی۔ آج شادی کی پہلی رات ہی وہ داور کی نظروں میں گر چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، اگر میری باڈی ایسی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے داور؟ کیا آپ نے مجھے نہیں دیکھ رکھا تھا؟ بچپن سے لے کر اب تک ہر شادی، بیاہ، فنکشن اور تہوار پر ہم ملتے رہتے تھے۔ آپ نے خود پسندیدگی کا اظہار کیا تھا اور اب آپ میری ایسی تذلیل کیسے کر سکتے ہیں؟ رانیہ نے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا تو داور نے کاٹ دار نظر اس پر ڈالی اور پھر ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا، او ہیلو، مجھے لگا تھا تمہارا فگر شاید بڑا ہے، تبھی ہر وقت تم لوز کپڑے پہن کر گھومتی ہو اور دوپٹہ اپنے سینے پر رکھتی ہو، کیونکہ میں نے تو آج تک یہی سنا اور یہی تجربہ کر رکھا تھا کہ جن لڑکیوں کی نسوانیت حد سے زیادہ ہوتی ہے وہی لوز کپڑے پہنتی ہیں اور دوپٹے سے خود کو ڈھک کر رکھتی ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ یہی سوچ کر میں نے تم سے شادی کے لیے رشتہ بھیجا تھا۔ تم خوبصورت ہو، لیکن خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کو 4 چاند یہ نسوانی حسن لگاتا ہے جو تم میں بالکل نہیں ہے۔
مجھے تو بھرے بھرے حسن والی لڑکیاں ہی اچھی لگتی ہیں. پلیز اب میرا مزید دماغ خراب مت کرو. جاؤ یہاں سے چینج کر کے آؤ اور سو جاؤ. مزید میرے متھے مت لگو. وہ ایک دم سے ہائپر ہو چکا تھا. وہ فوراً کانچ کا دروازہ کھول کر بیلکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور رانیہ روتی ہوئی اسی طرح واش روم میں چلی گئی تھی. وہ کتنی حسین لگ رہی تھی, بالکل موم کی گڑیا جیسی. اس کی سہیلیاں تو اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہی تھی, لیکن وہاں پر بھی اس کی ایک سہیلی تھی جو اسے ایسے الفاظ بول چکی تھی جس نے اسے توڑ دیا تھا. باقی سہیلیاں تو کہہ رہی تھی کہ آج رات تم اپنے شوہر سے نہیں بچنے والی. کتنی خوبصورت لگ رہی ہو تم. وہ تو پوری رات تم جیسی معصوم لڑکی کو اپنی گود میں بٹھائے رکھے گا. ایک پل کے لیے بھی تمہیں سونے نہیں دے گا. تمہیں اپنی خوراک اچھی کرنا پڑے گی کیونکہ وہ اتنی جلدی تمہیں بخشنے والا نہیں. وہ اور سر جھکائے شرمائے جا رہی تھی. تبھی اس کی وہ سہیلی کہنے لگی, یار تم نے یہ لہنگا اتنا پھولا ہوا کیوں سلوایا ہے؟ بلاؤز دیکھو, ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں. جیسے اس کی سہیلی نے اس کے بلاؤز کو کھینچ کر ٹائٹ کرنا چاہا تو ایک دم سے اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی. پھر اگلے لمحے کہنے لگی, یار تم میں تو نسوانی حسن ہی نہیں ہے. بندہ تھوڑی بہت تو محنت مشقت کر لیتا ہے ان پر. مردوں کو تو آج کل وہی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جن کا نسوانی حسن اچھا ہو, لیکن تم میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تمہارا شوہر بھلا کیسے تمہارے ساتھ آج کی رات محبت بھرے انداز میں گزارے گا؟ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں ایک پل کو آنسو جھلملا اٹھے تھے جنہیں وہ اپنے اندر ہی کر چکی تھی. اور پھر ایسا ہی ہوا تھا. اسے روتے ہوئے لہنگے کو خود سے الگ کیا, پھر فریش ہوئی. ایک بار پھر ڈھیلی ڈھالی سی قمیض اور ٹراؤزر پہن کر باہر نکلی تھی. ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اس نے اپنے بالوں کو پونچھا تھا, جبکہ داور اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کر شاید گہری نیند میں سو چکا تھا یا پھر سونے کا ناٹک کر رہا تھا. وہ بھی کتنی دیر صوفے پر بیٹھ کر آنسو بہاتی رہی. آج کی رات کو لے کر اس کے دل میں بڑے ارمان تھے, اور جس قدر داور جنونی قسم کی محبت اس سے کرتا تھا, یہ باتیں داور کی بہن نے اسے بتا رکھی تھی. وہ وہیں صوفے پر لیٹے لیٹے نہ جانے کب صوفے پر ہی سو گئی. اگلی صبح جب داور کی آنکھ کھلی وہ اٹھا تھا. یوں صوفے پر آدھی نیچے لٹکی ہوئی رانیہ کو سویا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا, لیکن وہ بھی اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور تھا. جیسے ہی آگے بڑھا تو ایک پل کو اس کی بے چینی بڑھی تھی, کیونکہ جو قمیض رانیہ نے پہن رکھی تھی اس کا گلا کافی کھلا اور ڈیپ لگ رہا تھا. کچھ سوچتے ہوئے داور آگے بڑھا اور پھر اپنی نظریں اس کے گلے کی طرف جما دی, لیکن ایک بار پھر اس کا دل کھٹا ہو چکا تھا, کیونکہ اسے ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا جو اس کے جذبات کو بہکا دیتا, اسی طرح اپنے پاس آنے پر مجبور کر دیتا, اور وہ فوراً اس لڑکی کے ساتھ ان لمحات کو یادگار بنا دیتا. کھٹے دل کے ساتھ ہی وہ واش روم میں گیا اور پھر فریش ہونے کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا. اس کے فریش ہونے کے بعد رانیہ کی بھی آنکھ کھلی تھی. جس طرح وہ دونوں بجھے بجھے چہروں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلے تھے, سامنے داور کی ماں جویریہ بیگم نے انہیں دیکھ لیا تھا. وہ بیٹے سے پیار بھرے انداز میں ملی, لیکن جب رانیہ سے ملنے لگی تو سرگوشی نما انداز میں کہنے لگی, کیا بات ہے بیٹا, سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ تم دونوں کے چہرے کیوں اترے ہوئے ہیں؟ داور نے تمہیں رات کو زیادہ تنگ تو نہیں کیا, یا تم نے داور کو اپنے قریب آنے سے منع تو نہیں کر دیا تھا؟ رانیہ نے ہچکچاتے ہوئے فوراً چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لائی. نہیں آنٹی, سب کچھ ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے بھی زیادہ زور دینا مناسب نہ سمجھا. اس روز مکلاوے کی رسم کے لیے انایا اور اس کے والدین اسے لینے کے لیے آئے تھے. داور بھی ساتھ ہی آیا تھا, لیکن داور جس قدر سیریس اور اسپاٹ لگ رہا تھا یہ دیکھ کر انایا بھی تھوڑی پریشان سی ہوئی تھی. جیسے رات کے کھانے کے بعد سبھی مرد ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے تو انایا رانیہ کو لے کر کمرے میں چلی گئی. پھر کہنے لگی, یہ تم دونوں کا چہرہ اتنا بجھا بجھا کیوں ہے؟ کہیں تم نے اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے داور کو اپنے قریب آنے سے منع تو نہیں کر دیا تھا؟ لیکن رانیہ پھوٹ پھوٹ کر پھر سے رونے لگی تھی. کہنے لگی, آپ بات مت کریں مجھ سے, دور ہٹ جائیں. جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا ہے. میں آپ کو کہتی تھی نا میری ہیلپ کرے اس معاملے میں. مجھے اپنی نسوانی حسن کو بڑھانا ہے, لیکن دیکھا آپ نے, داور کو میں بالکل بھی اچھی نہیں لگی. میں اس کی امیدوں پر پورا نہیں اتری.
میں نے تو اسے صاف صاف کہہ دینا ہے کہ مجھے طلاق دے دے، اگر مجھے یوں ہی ذلیل ہونا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ طلاق لے کر میں واپس یہاں آ جاؤں۔ عنایا نے جب اس کے الفاظ سنے تو ایک پل کو چپ ہو گئی، فوراً اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو تم، دماغ خراب ہے تمہارا؟ شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہو کہ مجھے طلاق دے دو۔ قسم سے اگر تمہاری نئی نئی شادی نہ ہوئی ہوتی نا تو میں ایک زوردار تھپڑ تمہارے منہ پر رکھ کر مارتی، بجائے گھر بسانے کے تم ایسی باتیں کر رہی ہو، پاگل لڑکی۔ بچی نہیں رہی اب تم، شادی ہو گئی ہے تمہاری، اور ویسے بھی داور کا دل جیتنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اتنی خوبصورت ہو، اپنی ادائیں دکھاؤ، اور فکر کی کیوں فکر کرتی ہو؟ داور کی محبت جب تمہیں ملے گی، میرا مطلب ہے کہ جب وہ تمہارے قریب آئے گا، تمہارے وجود پر اپنی چاہتیں نچھاور کرے گا تو آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے دیکھو، شادی سے پہلے بھی تو میں بھی تو بالکل ایسی ہی تھی، بلکہ تم سے بھی زیادہ دبلی پتلی تھی میں، لیکن یہ تو اچھا ہے کہ میرے شوہر کو ان باتوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب دیکھو مجھے۔ عنایا فوراً اپنا دوپٹہ اتار کر اس کے سامنے کر چکی تھی، کہنے لگی، دیکھا ہے مجھ میں اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھ میں بھی یہ تبدیلیاں شادی کے بعد ہی آئی ہیں، اور تم میں بھی شادی کے بعد آ جائیں گی۔ اس بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی تم؟ بات بات پر رونا دھونا مچا دیتی ہو اور جذباتی فیصلے کرنا شروع کر دیتی ہو۔ یہ سن کر رانیہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی، کہنے لگی، میں زبردستی تو اپنا آپ داور کے سامنے پلیٹ میں سجا کر پیش نہیں کر سکتی۔ جب تک وہ خود قریب نہیں آئیں گے، میں بھی ان کے آگے منتے ترلے نہیں کرنے والی کہ مجھے اپنی بیوی ہونے کا حق دے۔ عنایا بڑی دیر تک اسے سمجھاتی رہی تھی۔ داور رات کا کھانا کھانے کے بعد واپس گھر چلا گیا تھا اور پھر اگلے روز اسے لینے کے لیے آیا تھا۔ یوں تو داور اس کی ہر خواہش اور ضرورت کا خیال رکھ رہا تھا، لیکن ابھی تک اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا جب خاندان میں ایک طرف دعوت پر جانا تھا۔ داور کی ماں نے جو سوٹ رانیہ کے لیے سلوائے تھے وہ کافی فٹنگ میں سلوائے تھے۔ اب جب اس نے پرپل کلر کی کامدار میکسی پہنی تو اسے کافی فٹ تھی، لیکن جیسے ہی پہن کر وہ باہر آئی اور پھر تھوڑے رومانوی انداز میں داور کو بلا کر کہنے لگی، داور بتائیے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ جیسے ہی داور نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بالکل کسی باربی ڈول کی طرح گھوم کر اس کے سامنے آئی تھی۔ داور ایک پل کو اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کے بال گھنے تھے جو کرلز کی شکل میں اب اس کے پیٹ تک آئے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی داور کی نظر گردن سے ہوتے ہوئے نیچے آئی تو ایک پل کو پھر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے غصہ آ چکا تھا، کہنے لگا، تمہیں اتنے فٹ کپڑے پہن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کم از کم نقلی نسوانی حسنی لگا لیتی۔ میں اس ولیمے میں تمہیں لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ، وہاں پورا خاندان جمع ہوگا۔ ماموں جان نے باقی کے فیملی ممبرز کو بھی بلا رکھا ہے جو لوگ ہماری شادی میں شرکت نہیں کر پائے تھے۔ اوپر سے تم نے میکسی بھی اتنی ٹائٹ پہن لی ہے، بہتر ہے کہ وہاں پر اپنا دوپٹہ ایسے ہی رکھنا، اس کو ہٹانا مت۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے میں نے کسی لڑکے سے نکاح کر لیا ہو۔ چلو اب میرے ساتھ کیا منہ دیکھ رہی ہو؟ میرا موڈ ہی خراب کر دیا تم نے۔ داور غصے سے یہ کہہ کر رانیہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر چکا تھا، اور رانیہ یوں تھی جیسے اسے اگلا سانس نہیں آئے گا۔ مجھے لگا تھا جیسے وہ وہیں پر رو دے گی، لیکن اس نے ٹیشو سے فوراً اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا، کیونکہ اس کا سارا میک اپ خراب ہو جاتا، کاجل بہہ جاتا اگر وہ مزید لیٹ کر دیتی تو۔ داور اسے چھوڑ کر ہی چلا جاتا۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، سارے راستے ٹیشو سے اپنی آنکھوں سے بہنے والا پانی صاف کرتی رہی۔ وہ اندر ہی اندر احساس کمتری کا شکار تھی۔ اس نے دوپٹے سے خود کو اچھی طرح کور کر رکھا تھا۔ جب وہ ماموں کے ہاں پہنچے تو وہاں پر کافی مہمان اکٹھے تھے۔ ہر کوئی داور اور رانیہ کی جوڑی کی تعریف کر رہا تھا۔ بار بار داور سے اس کی کزن اور باقی رشتہ دار خواتین کہہ رہی تھی، واہ بھائی داور، تم نے تو ڈھونڈ کر لڑکی پسند کی ہے، کتنی خوبصورت ہے تمہاری بیوی، ماشاء اللہ سے دونوں کی چاند تارے جیسی جوڑی لگ رہی ہے، خدا تم دونوں کو ہمیشہ خوش و سلامت رکھے۔ یوں پورے خاندان کی خواتین سے تعریفیں سن کر داور کی نظریں بے ساختہ رانیہ کی طرف اٹھی تھی، جو ایک طرف لڑکیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ واقعی میں وہ تو تھی بھی بہت خوبصورت۔ داور کو ایک پل کو شرمندگی کا بھی احساس ہوا تھا، کیونکہ پچھلے 3 سال سے
وہ اپنے ماں باپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ اسے خاندان کی کسی اور لڑکی میں دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف رانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اپنی محبت کے بڑے بڑے دعوے کر کے اسے رانیہ کو پایا تھا، اور اب جب وہ اس کی ملکیت بن چکی تھی، اس کے نکاح میں آ چکی تھی، تو وہ کس طرح اس کی انسلٹ کر رہا تھا۔ داور غصے کا انتہائی تیز اور جذباتی انسان تھا۔ جو چیز اسے پسند نہ ہوتی وہ فوراً منہ پر کہہ دیتا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے رانیہ کو بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار کر دیا ہے۔ اسے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آج وہ جس قدر خوبصورت لگ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی، داور کے جذبات بھی بہک رہے تھے۔ دعوت سے فارغ ہوتے ہی وہ دونوں وہاں سے نکل آئے تھے۔ گاڑی میں داور نے ہلکا پھلکا رومانٹک میوزک چلا رکھا تھا، جبکہ رانیہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تبھی داور نے ہمت جمع کر کے ہاتھ آگے بڑھا کر رانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رانیہ تو کپ کپا کر رہ گئی تھی، فوراً داور کی طرف دیکھنے لگی۔ داور مسکرا کر کہنے لگا، سوری یار، مجھے لگتا ہے میں نے کچھ زیادہ ہی برے الفاظ تمہارے ساتھ استعمال کر لیے۔ مجھے تمہارے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن رانیہ کچھ نہیں بولی، پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ داور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں کی طرف لے گیا تھا، اور پھر اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر کتنی ہی دیر اس کے ہاتھ پر کسز کرتا رہا۔ پھر کہنے لگا، معاف کر دو مجھے تمہارے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اب تم میری ہو تو تمہارے اس حسن میں مزید اضافہ کرنا بھی میرا ہی کام ہے، اور یہ بات میں سمجھ چکا ہوں۔ بس اب تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے میں کچھ بھی کروں گا۔ رانیہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن اب اس کے اندر وہ جذبات نہیں رہے تھے۔ فوراً کہنے لگی، مطلب کیا ہے آپ کا؟ داور کہنے لگا، گھر چلو، گھر چل کر بتاؤں گا۔ رانیہ چپ ہو چکی تھی۔ یوں باتوں باتوں میں گھر تک کا سفر بھی طے ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں گھر پہنچے اور رانیہ کمرے میں آئی تو داور نے اسے ہلکی پھلکی سی شرٹ اور ٹراؤزر پہننے کو دیا، جس کے بٹن آگے سے کھلتے تھے۔ رانیہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن داور کی بات کا انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شرٹ پہن کر باہر آ چکی تھی اور اپنے بالوں کو جوڑے میں بند کر رہی تھی، جب داور اس کے قریب آیا اور پھر کہنے لگا، تم فکر مت کرو، تمہارے اس نسوانی حسن کو اب میں خود بڑھاؤں گا۔ یہ دیکھو، میں نے امپورٹنٹ آئل منگوایا ہے، اگر اس سے مساج کی جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور 1 ہفتے میں شرطیہ رزلٹ ملتا ہے۔ رانیہ کی آنکھوں میں یقین نہیں آیا تھا۔ جب اس نے خاص قسم کی بلیک کلر کی بوتل داور کے ہاتھ میں دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فوراً کہنے لگی، نہیں، مجھے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ اگر اب میں آپ کو ایسے پسند نہیں ہوں تو ٹھیک ہے، آپ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ مجھے طلاق دے دیں اور کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لیں جو آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکے، لیکن میں ایسے چوچلے ہرگز نہیں کرنے والی۔ یہ کہہ کر وہ بڑی سختی سے بولتی ہوئی دوسری طرف جا کر لیٹنے والی تھی کہ داور اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا اور بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک تو میں تمہارے ساتھ رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے بیوی ہونے کا درجہ دینا چاہتا ہوں، اور تمہارے نخرے ختم ہی نہیں ہو رہے۔ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ بس رنگت ہی سفید ہے نا، یا پھر نین نقش اچھے ہیں؟ باقی تمہارا فگر دیکھا ہے تم نے؟ 13-14 سال کی بچی سے زیادہ نہیں لگتی تم۔ رانیہ بھی اب لوگوں کی باتیں اور داور کا رویہ دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکی تھی۔ اپنا بازو جھٹک کر چیخ کر کہنے لگی، تو ٹھیک ہے، پھر کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لیں جو اس عمر میں بھی آپ کو 40 کا سائز دکھا دے، تاکہ آپ کے ارمانوں کو تسکین مل جائے اور آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے اور جائیں، اجازت ہے آپ کو، جو مرضی کریں۔ داور کو یوں اس کا اونچی آواز میں بولنا پسند نہیں آیا تھا، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر وہ ضبط کر گیا، جبکہ رانیہ روتی ہوئی سسکتی ہوئی کمفرٹر میں منہ چھپا کر کتنی دیر روتی رہی۔ داور مٹھیاں بھیج کر اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنی جگہ خود کو ٹھیک سمجھ رہا تھا، اور رانیہ اپنی جگہ خود کو ٹھیک تسلیم کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند روز دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن تبھی رانیہ کو عجیب سا شک گزرنے لگا تھا۔ انہی دنوں داور کے آفس میں ایک نئی سیکرٹری آئی تھی۔ اکثر وہ داور سے کوئی کام وغیرہ یا فائلز لے کر گھر بھی آ جایا کرتی تھی، جس سے رانیہ کو شدید جلن محسوس ہوتی۔ وہ لڑکی شرٹ اور ٹراؤزر میں ہی ملبوس رہتی تھی، بال کھلے ہوتے تھے، دوپٹہ تو اس نے کبھی کیا ہی نہیں ہوتا تھا،
اور شرٹ بھی اس قدر ٹائٹ ہوتی کہ سامنے کے بٹن ذرا سا جھٹکا لگنے پر کھل کر ٹوٹ ہی جاتے۔ اس کا نسوانی حسن دیکھ کر رانیہ کے تن بدن میں جیسے آگ لگ جاتی تھی، اور ایک بار پھر وہ خود کو احساس کمتری میں ڈوبتا محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس روز جب سنڈے تھا، داور گھر پر تھا اور وہ لڑکی کچھ فائلز لے کر گھر آ چکی تھی۔ دونوں ہی لاؤنج میں آمنے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور داور جس طرح اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا وہ دیکھ کر رانیہ کو شدید تکلیف ہوئی تھی۔ اسے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ جیسے وہ لڑکی گئی اور داور کمرے میں آیا تو وہ بڑے غصے سے داور سے کہنے لگی، جی آپ کیوں اس سے ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے؟ اس کا فگر اچھا ہے اس لیے؟ داور کے تو وہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ رانیہ کوئی ایسی بات بھی کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہنے لگا، ہاں جب گھر میں موجود حق حلال کی بیوی منہ نہیں لگائے گی تو پھر باہر ان لڑکیوں پر ہی نظر جائے گی نا، جو کم از کم ہماری مرادیں تو پوری کرتی ہوں۔ وہ تڑپ کر کہتا ہوا وہاں سے مڑا تھا، لیکن رانیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے داور کا رخ موڑ کر اپنی طرف کر لیا اور کہنے لگی، آپ کو اگر وہ اتنی اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ کوئی 5ویں بار تھا جب وہ بار بار اسے کسی اور عورت کا ہونے کا کہہ رہی تھی۔ داور کے صبر کا پیمانہ بھی اب لبریز ہو چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر زور سے دیوار سے لگا گیا۔ رانیہ کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی۔ وہ اسے زور سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا کہ بار بار دوسری شادی کی آفر دیتی ہو مجھے، دوسری عورتوں میں دلچسپی کے لیے بار بار ان کا ذکر کرتی ہو۔ جانتے بھی ہو اگر میں سچ مچ ان مردوں میں سے ہوتا جو دوسری عورتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو شاید اب تک میں دوسری شادی بھی کر چکا ہوتا اور تمہیں اپنی زندگی سے نکال چکا ہوتا۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت کبھی بھی پڑتی ہی نہ۔ ایک تو میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اوپر سے تم بات بات پر نہ جانے کس طرح کی باتیں کرتی پھر رہی ہو۔ رانیہ سسک کر روتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو میں اچھی نہیں لگتی۔ شاید دنیا کی میں پہلی دلہن ہوگی جسے اس کے شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی ذلیل کر کے رکھ دیا، اس کے وجود کو ٹارگٹ کیا، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے محبت چاہتی ہوں؟ آپ نے جو میری تذلیل کی ہے نا، اس کے بعد مجھے آپ سے نفرت ہے، سنا آپ نے؟ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے بولی تھی۔ داور کو سچ میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن پھر بھی کہنے لگا، اچھا یعنی تمہارے اندر تڑپ اور ضد مچی ہوئی ہے؟ سیدھی طرح کہو نا کہ تم میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہو، اس تعلق کو آگے بڑھانا چاہتے ہو، اور اب یہ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہا۔ مجھے دیکھ دیکھ کر تم آہیں بھرتی ہو۔ اس سے پہلے کہ رانیہ کچھ کہتی، داور اسے پکڑ کر بیڈ پر گرا چکا تھا اور پھر اپنی شرٹ کے بٹن کھول چکا تھا۔ رانیہ کہنے لگی، ہاتھ مت لگائے مجھے، لیکن داور اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اس کے دونوں بازو پن ڈاؤن کرتا وہ اس کے لبوں پر جھک گیا اور چاہتے لٹانے لگا۔ رانیہ مزاحمت کرتی رہ گئی، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس نے اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ساری مزاحمتیں بیکار گئی تھی۔ وہ سارے پردوں سے آزاد کر کے دیکھنے لگا۔ جیسے ہی رانیہ کا حسن داور کی آنکھوں کے سامنے آیا تو اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک آ چکی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کے وجود کو تھام کر کہنے لگا، ان کو تو اب میں خود ٹھیک کروں گا، اور تمہاری اکڑ بھی اب میرے وجود سے ہی سیدھی ہوگی، تم جیسی ٹیڑھی پسلی باتوں سے نہیں سیدھی ہونے والی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے وجود پر حاوی ہوتا اس میں سرایت کر چکا تھا۔ رانیہ تو اس کا یہ سخت احساس برداشت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن دھیرے دھیرے داور نے بڑی نرمی برتی تھی اور وہ بھی اس کے وجود کا حصہ بنتی اسے اپنی باہوں میں بھر چکی تھی۔ وہ رات ان کی یوں ہی گزر چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو داور اس کے بے حد قریب تھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے اٹھ کر اس سے الگ ہونے لگی، جب داور اسے بازو سے کھینچ کر دوبارہ اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ کہنے لگا، کیوں ابھی تک لگتا ہے تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آئی؟ دوبارہ سے تمہارے ساتھ وہی سب کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا کر کہنے لگی، نہیں پلیز، مجھے درد ہو رہا، آپ نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ۔ داور کہنے لگا، بیوی کے ساتھ کیسی زبردستی؟ بیوی جب تم جیسی ضدی اور اڑیل ہو جو بات بات پر تانے دیتی ہو تو اس کا دماغ پھر ایسے ہی ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ آئندہ کے بعد اگر مجھے کسی دوسری عورت کا تانا دیا یا اس کے پاس جانے کا کہا تو پھر دیکھنا تمہارا حشر کیا کرتا ہوں میں۔ رانیہ منہ بسورتی ہوئی غسل کرنے کے لیے جا چکی تھی۔ آج جب اسے تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا تھا تو ایک عجیب سا نکھار اور رونق اس کے چہرے پر دکھائی دے رہی تھی۔
जबकि दावर भी गोया उसके वजूद का असीर बनता जा रहा था। वो इससे सही मायनों में मोहब्बत करता था। ये बात अब रानिया की समझ में आ भी चुकी थी कि मोहब्बत में फिर इन सब चीज़ों की अहमियत नहीं होती, बल्कि महबूब की अहमियत होती है। रानिया भी बड़ी मोहब्बत और शिद्दत के साथ दावर की मोहब्बत का इस्तकबाल कर चुकी थी। अगर दावर का रवैया उसके साथ ठीक हो सकता था तो वो भी उसके साथ ठीक हो सकती थी। धीरे धीरे उसका अपने आप को कमतर समझना भी कम हो चुका था। दावर के साथ वो बाहर घूमने फिरने के लिए जाती, वो अक्सर उसे डिनर कराने के लिए बाहर ले जाया करता था और हर रात वो इनके लम्हात को यादगार बना रहा था। शादी को 1 महीना गुजर चुका था और सारे पुराने ड्रेसेस जो इसने बनवाए थे वो इसे टाइट हो चुके थे। आज भी जब उसने दावर की पसंद का फ्रॉक पहना तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी उसे नीचे करने की कोशिश कर रही थी। दावर ने जब उसे इतनी मेहनत करते हुए देखा तो कहने लगा, क्या हुआ है, क्यों कपड़ों को खींच रही हो? वो रुहासी होकर कहने लगी कि देखिए ना दावर जी, ये फ्रॉक जब बनवाया था तो इतने लूज था, मुझे अपनी बैग पर पिन्स लगाकर इसको सेट करना पड़ता था और अब ये मुझे ठीक से आ ही नहीं रहा। एकदम से इतना तंग क्यों हो गया है? दावर की नज़रें बेसाख्ता उसके हुस्न पर पड़ी और वो अपना लब काट कर हंस पड़ा था। कहने लगा, देखो खुद को, पहले क्या थी और अब क्या बन चुकी हो। रानिया ने अपने वजूद पर एक नज़र डाली थी और फिर जैसे खुद को देखती ही रह गई थी। बेसाख्ता उसके जहन में अपनी अनाया आपा की बातें गूंजी कि शोहर अगर मोहब्बत करने वाला हो, साथ देने वाला हो और अपनी बीवी से जी भर कर रोमांस करे तो फिर वजूद में तब्दीलियां आ ही जाती हैं। और सच में ऐसा ही हुआ था। दावर की मोहब्बत में तो जैसे उसने अपने इस हुस्न की कमी को नज़रअंदाज ही कर दिया था। वो वाकई में पहले से काफ़ी खूबसूरत और भरी भरी लगने लगी थी। उसके नशीबो फराज बिल्कुल वाज़िया हो चुके थे। वो एकदम से शर्माते हुए अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा गई, जबकि दावर का कहका गूंजा था। वो हंसकर कहने लगा, पागल लड़की, कहा था ना तुम्हें ठीक कर दूंगा, अब शर्मा क्यों रही हो? वैसे अपनी बाहों में भर चुका था। फिर मुस्कुरा कर कहने लगा, ये नए कपड़े जो हैं वो टेलर के पास ले जाना और थोड़े लूज करवा लेना, बाकी आज हम शॉपिंग पर चलेंगे और तुम न्यू ड्रेसेस ले लेना। वो शरारत से उसके कान की लू काट कर बोला था और वो शर्माते हुए जैसे जी उठी थी।